تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تم جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرا اللہ بن جاتا ہے۔ دوست و مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا، قدم لڑکھڑا جاتے، دل گھبرا جاتا، رونا بھی آتا، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تین نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ وقت اور نصیب کسی بھی لمحے انسان کو زیر کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کا اگلا شکار کون ہوگا۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جو دل بدل سکتا ہے بے شک وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ وقت انسان کو سکھا دیتا ہے، پھر کیا نصیب، کیا مقدر، کیا ہاتھ کی لکیریں۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ میں تیری ہی محتاج ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی میری حاجت روائی کرے گا۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجدوں میں مانگا گیا ہو۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے کا ثبوت ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے،
بس تہجد اور کچھ آنسو، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ، تاکہ وہ کن فرمائے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب تمہارا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور بس وہ تمہیں آزما رہا ہو۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی ضرور لگتا ہے سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے اس لمحے میں مانگی دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ آج مانگی کل قبول ہو گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت تک تمہیں صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔